اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ہی راودتنی عن نفسی قال قاف واو لام مادہ ہے، قال یقول قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، تو قال اس نے کہا یعنی فرمایا، کس نے فرمایا جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ پہلے کون بولا ہے؟ دروازے پہ پہنچ کے زلیخا، اس نے شور ڈال دیا، دیکھو اس نے یہ کیا، اور سزا بھی سنا دی کہ جیل ڈال دیا جائے اور یہ کریں وہ کریں۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تحفظ میں پہلے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن الزام تراشی وغیرہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سچی بات بھی نہیں کہی۔ جب اس نے کہا تو اب کوئی چارہ نہیں رہا ماں سوائے اس کے کہ اپنا دفاع کر دے۔ تو کالا کے بعد یہ مقولہ آ گیا، ہیا مبتدا ہے، اس میں اب یہ کالا فعل ہے، ہیا کیا جی؟ اسم ضمیر ہے، یہ اسم ضمیر، اور یہ حالت رفع میں ہے، اور یہ معرفہ ہے۔ ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے، تو یہ بن گیا مبتدا۔ راودتنی یہ اس کی خبر بن گئی، حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے راودتنی۔ اس کے اندر راودت میں ایک فاعل ہے اور نی اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول بن کے یہ پورا ایک لفظ ہی جملہ فعلیہ بن گیا۔ ایک لفظ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ راودت کیا ہے؟ ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ راودت فعل ہے، یہ تا جو ہے یہ فاعل کی ہے، جمع مؤنث غائب کی، یہ فاعل ہو گیا، اور نی کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ تو فعل فاعل مفعول تینوں مل کے کیا بن گئے؟ جملہ فعلیہ۔ اور یہ جملہ فعلیہ پورے کا پورا اس مبتدا کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور ان جو ہے یہ حرف ہے، حرف جر ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے یہ متعلق خبر ہو گیا۔ ان سے آگے نفسی، یعنی کس چیز سے ہمیں بھٹکایا۔ تو یہاں تک ایک جملہ پورا ہوا۔ قالا یہ فاعل ہوا، سوری فعل ہو گیا، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، قالا اس نے کہا، تو فاعل اندر ہے، اور یہ مبتدا اور خبر اور متعلق خبر سارا مل کے اس کا کیا ہو گیا جی؟ مفعول ہو گیا۔ تو یہاں تک جملہ فعلیہ ہو گیا۔ قالا ہی راودتنی عن نفسی، یہ ایک پورے کا پورا اس کا سیٹ اپ ہے۔ تو قالا انہوں نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کے خاوند کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ ہیا کا مطلب وہ عورت، یعنی کہ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، اس میں اشارہ سے کام نہیں چلایا، تل کا نہیں کہا۔ تل کا کہہ سکتے تھے اشارہ کر کے کہ یہ، لیکن اس میں بھی ایک گفتگو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی عربی کا کیا محاورہ ہے جی؟ کلام الملوک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہوں کو۔ تو کلام الملوک، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ملوک الکلامی، یعنی کہ بات و کلام کا وہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ یعنی بادشاہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ عام گلی محلے میں تھڑے پہ بیٹھے ہوئے بندوں کی طرح بادشاہ گفتگو نہیں کرتے۔ تو بادشاہوں کی کیا اوقات ہے نبیوں کے آگے؟ نبی بات بھی کرتے ہیں تو اس بات کے اندر بھی ایک جو ہے اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ وہ جو عورت ہے، یعنی کہ زلیخا، وہ عورت، یہ مبتدا بن گیا۔ راودتنی، رے واو اور دال مادہ ہے، رادا یرودو۔ رادا یرودو کا کیا مطلب ہے جی؟ آج کافی دفعہ یہ بات آئی ہے، کسی چیز کی طلب میں بار بار چلنا یا جانا۔ رادا یرودو، کسی چیز کی طلب ارادے میں بار بار جانا، چلنا، طلب کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور باب افعال میں گیا تو کیا بن گیا؟ ارادہ یریدو، کیا مطلب ہوا جی اس کا؟ ارادہ کرنا، چاہنا، طلب کرنا، ٹھیک ہے جی، چاہنا۔ تو ارادہ اس نے چاہا یا اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ چاہتا ہے یا ارادہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کس باب میں جی؟ باب مفاعلہ میں آ گیا ہے یہ۔ راودہ
یراودو، راودہ یراودو، ایک دوسرے کی طلب کرنی، ایک دوسرے کی طلب میں جانا. لیکن اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا ارادہ کرنا، ایک دوسرے کی طلب میں بار بار جانا. ٹھیک ہے جی. تو راودہ کے ساتھ جب ان کی ضمیر آ گئی نا، ان کی پریپوزیشن آئی، تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو اس کے ارادے سے ہٹانے کی کوشش کرنا، بہکانا ایک دوسرے کو. تو راودہ کے ساتھ ان آیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہکانا. یعنی ایک دوسرے کو اس کی، یعنی کہ میں اپنی طلب میں گیا ہوں لیکن دوسرے کو اس کے ارادے سے ہٹانے کی بار بار میں نے کوشش کی ہے. یہ ہے راودہ یراودو، میں اس کو بہکا رہا ہوں مسلسل. یعنی اپنی طلب پوری کرنے کے لیے میں اگلے بندے کو اس کے ارادے سے ہٹا رہا ہوں، یہ ہٹ جائے، جس ارادے پہ یہ کھڑا ہے اس ارادے سے ہٹ جائے. تو راودتنی وہی لفظ استعمال کیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ یہ پہلی بار نہیں، اس کی کوشش ہے کہ یہ مجھے میرے ارادے سے ہٹا دے. تو راودہ اس نے بہکایا، اور راودت اب یہ تا جو ہے مجزوم جزم ہے جس پہ، یہ مؤنث کی ہے، یہ تا فاعل کی بھی ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کی. اس مؤنث نے، یعنی اس لڑکی یا عورت نے بہکایا یا پھسلایا مجھ کو یا مجھے. ٹھیک ہے جی. راودتنی، اس عورت نے مجھ کو یا مجھے بہکایا. ٹھیک ہے جی. اس کو نون وقایا کہتے ہیں، اور یا کیا ہے؟ یا ضمیر ہے. تو یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے یا کے نی بن جاتے ہیں، یعنی کہ می انگریزی میں آئے گا تو مجھ کو. تو راودت، اس مؤنث نے بہکایا، مجھ کو ان سے. کس چیز سے بہکایا جی؟ نفسی، یعنی میرے ارادے سے، میری جان سے، میری ذات سے، میرے مقام سے، میرے دل سے. جو میرا دل تھا، میرے جو ارادہ تھا، یعنی میں اپنی جگہ پہ قائم رہوں، اس سے مجھے اس نے بہکانے کی پوری کوشش کی. یعنی ہاں، ضمیر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں. نفس مین کہ میری ذات سے، یعنی جس جگہ پہ میں کھڑا تھا اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، پوری ٹرائی کی، بہکاتی رہی مجھے کہ یہ میں بہک جاؤں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات پہ آ کے تو کیا فرمایا ہے کہ ہیا، یہ عورت ہے، راودتنی، جس نے مجھے پھسلایا، ان سے، نفسی، میری جان سے یا میری ذات سے، اور اب کیا ہوا جی کہ جو انسیڈنٹ ہے یا وقوع ہے ویسے ان سین ہے، یعنی ایک اکرنس ہے جو کہ ان سین ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں. ایک دونوں جانب سے الزام آ گئے، یعنی الزام اور جواب نہیں آیا، یعنی کہ دونوں طرف سے الزام آ گیا. اس نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن، یعنی جو بندہ ہے آپ کے گھر، تمہارے گھر والوں کے، نہیں کہا میرے ساتھ، یہ نہیں کہا من ارادنی، جس نے میرے بارے میں ارادہ کیا، کہا نہیں، جو تیری بیوی کے ساتھ جس نے ارادہ کیا اس کے جذبات کو بھڑکایا. الزام آ گیا. جوابی الزام حضرت یوسف نے لگا دیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں کیا، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بہکایا. دو الزام آ گئے. دو الزام آ گئے تو کوئی گواہ چاہیے کہ نہیں؟ بالکل چاہیے. گواہ ہے نہیں ہے، سین پر کوئی گواہ نہیں، ان سین، دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے. اب ایک حدیث میں جو آتا ہے چھوٹے بچے کے حوالے سے کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو شاہدہ، شین، ہا اور دال، شاہد سباب سمع سے ہے یہ، شاہدہ یشہد، شاہدہ اس نے گواہی دی، اور یشہد وہ گواہی دیتا ہے.
یشہدو سے ہم جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ اشہدو. یشہدو وہ گواہی دیتا ہے اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. تو پڑھ دیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ. یہ ہم پڑھتے ہیں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، تشہدو تم گواہی دیتے ہو، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ شاہدہ. اب اس کا فاعل بنائیں، کیا بنے گا؟ فاعلن. فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ شاہدن. صحیح کون یہ پڑھی جی؟ بچا کے پڑھیے. صرفہ کیتا ہے؟ صرفہ کیوں کیتا ہے؟ شاہدن اس نہیں پڑھ سکتے، گواہی دینے والا. فاعلن کے وزن پہ گواہی دینے والا. مفعول کے وزن پہ کیا ہے جی؟ مفعول ان کے وزن پہ آئے گا تو شہید. وزن مفعول کا ہے اور بن شہید جائے. مشہود جس کے بارے میں گواہی دی جائے. شہید کس کو؟ فعیل ان کے صفت مشبہ کے طور پہ آتا ہے شہید، یعنی ہمیشہ گواہی دینا جس کی ذات کا حصہ ہے. تو شاہدہ گواہی، اس نے گواہی دی. اب شاہدہ میں نے کہا کہ فاعل تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اس نے گواہی دی. اب اس نے کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. گواہی دینا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. اب اس کا فاعل دیکھیں کہ کہیں ظاہر میں موجود ہے شاہدن. یہ آپ کو اسم نظر آ رہا ہے، اسم الفاعل جو کہ فاعل ہے، یعنی کہ اس فعل کا فاعل ہے. شاہدن گواہی دینے والے نے. یہ نے آ گیا نا یہاں پہ، ایک گواہی دینے والے نے. اب یہ شاہدن نکرہ ہے. نکرہ ہے تو کیا ہوا جی؟ ایک لگ جائے گا. ایک گواہی دینے والے نے یا کسی گواہی دینے والے نے. اب یہ شاہدن یہاں پہ جو آیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اس بات پہ زور نہیں دینا چاہتا کہ گواہی دینے کے لیے کون آ رہا ہے. قرآن گواہی پہ زور دینا چاہتا. ہدایت کا پہلو اس چیز میں نہیں ہے کہ گواہی دینے والا بچہ تھا کہ بڑا تھا، مرد تھا کہ عورت تھی، کوئی سیاڑا تھا یا نہیں تھا سیاڑا. شاہدن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی شاہد پہ توجہ نہ دو. کون بات پہ توجہ دو، گواہی کیا دی ہے. ورنہ یہاں سے شروع ہو جاتا کہ ایک گواہی دینے والا جو بچہ تھا، اس کی یہ وہ لمبی کہانی اس کی شروع ہو جاتی، تو ہدایت کا پہلو وہاں سے نکل جاتا. تو قرآن بنیادی طور پہ کتاب ہدایت ہے، ہسٹری بک نہیں ہے کہ جس میں ساری تفاصیل جو ہے آ جائیں. تو شاہدن کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی. اب یہ شاہدہ فعل، شاہدن اس کے اندر فاعل آ گیا ہے. من اہلہا، من میں سے حرف جر آ گیا. اس نے کیا کیا؟ اہلن تھا والے، ٹھیک ہے جی. اہلن تھا تو اس کو من نے کیا کیا؟ اہلن کیا. اور پھر یہ اہلن سے ہو گیا اہلی، ہلکا ہو گیا. تو کون کس والے؟ کس کے گھر والے؟ اس عورت کے گھر والوں میں سے. اہلہا. اب یہ جو را و دت نی ہے، ہیا جو ہے یہ اس طرف چلا گیا، ہا کی ضمیر اس طرف چلی گئی. اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی. حضرت یوسف کا وہاں پہ کوئی بندہ تھا؟ نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں. وہ اکیلے تھے، ان کا ایک ہی شخصیت ہے، نہ باپ نہ بھائی نہ کوئی رشتہ دار، نہ چاچا نہ ماما کوئی ہے نہیں، نہ کوئی برادری ہے. بنی اسرائیل ہے ہی نہیں وہاں پہ. اسی سوال کا تو یہ سورہ یوسف جواب ہے. کیا سوال تھا جی؟ کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو شام فلسطین کے رہنے والے تھے. اسی کا تو جواب ہے. تو حضرت یوسف پہلے بندے ہیں جو وہاں پہ گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اب دیکھیے گا جی، دو یہ آیت اور اگلی آیت میں معاملہ ایک صحیح ہے، تو میرا دل ہے یہ دونوں ہی کور ہو جائے.
ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ گواہی ہے، یہ شہادت دی ہے اس نے. شاہدہ شاہد من اہلہا، تو وہ گواہی کیا ہے؟ وہ ان سے شروع ہو رہی، ان شرطیہ ہے. شرطیہ کیوں آیا؟ دیکھا تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس نے ایک شرطیہ بات کہی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ایسا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا ہے تو پھر ایسا ہوگا. شرط آ گئی ہے، ٹھیک، پاسبلٹی آ گئی کہ اندازہ اس بات سے اندازہ لگاؤ اپنے فہم و فراست کا جو استعمال ہے. تو ان شرط آ گئی جی. تو جواب شرط اس کا کیسے آتا ہے؟ کس چیز کے ساتھ آتا ہے جواب شرط؟ فا کے ساتھ آتا ہے. فا یہ آ گیا فصدقت، یہ اس کا جواب شرط آ گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرط کا جواب جو ہے یہ فا سے آتا ہے، اور قسم کا جواب کس سے آتا ہے؟ لام سے آئے گا، لام سے قسم کا جواب آئے گا. تو ان کا جواب کس سے آ گیا؟ فا سے. تو اگر شرط شروع ہوئی، یہ جواب شرط ہو گئی. اب شرط دیکھتے ہیں کیا ہے. ان کانا، کانا کا مطلب کیا ہے یا تھا. ٹھیک ہے جی، ایک چیز چلتی آ رہی ہے، ہوتی رہی ہے، تو وہ تھا بھی ہے اور ہے بھی ہے، دونوں مفہوم ہے. ایک چیز ہے جو کنٹینیوسلی اس کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، یا اس کی وجود موجود ہے. کان اللہ علیما حکیم. تو اگر ہو یا ہوئی یا ہو، ویسے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور تھا بھی ہو سکتا ہے. تھا اگر ہے تو تھا دونوں مفہوم کا. اگر شرط آئی تو پھر ہوگا ہو. اگر ہوا ہو جی، کیا ہوا ہو؟ اگر ہو قمیصہ، اگر ہو کانا، کانا کی خبر کیا ہے؟ قمیص. سوری اسم. کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، اور اسم کس حالت میں ہوگا جی؟ حالت رفع میں. اور اس کی خبر کس حالت میں ہوگی؟ حالت نصب میں. تو کانا کا اسم دیکھتے ہیں جی کہاں پہ ہے؟ قمیص. قمیصو آ گیا تو یہ حالت رفع میں ہو گیا. ٹھیک ہے جی. قمیصن نہیں آیا، قمیصو آیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کی قمیص؟ ہو، اس کی. ان کی قمیص کس کی؟ کرتا کس کا پھٹا تھا؟ یوسف علیہ السلام. کس کا کرتا پھٹ گیا؟ تو کہا جی اگر ہو قمیصو، قمیصو ہوئی، حالت رفع میں آیا تو پتہ چلا یہ کانا کا اسم ہے. اب خبر کیا ہے اس کی؟ قد من قبل. ایک جملہ فعلیہ ہے، یہ پورے کا پورا جملہ کیا ہو گیا؟ کانا کی خبر ہو گئی. تو کیا بتایا تھا جی؟ کاف، دال اور دال، قدا یا قدو، کیا بتایا تھا؟ قددا یک دو دوسرا سے قدا یا قدو بن گیا. تو یہ کیا ہوا جی؟ کیا مطلب ہوا؟ پھاڑنا اس کا مطلب ہے. لیکن کیسے پھاڑنا؟ طول میں پھاڑنا، لمبائی میں اس چیز کو ایسے پھاڑنا، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر. اب اسے قمیص پکڑ کے جب اس طریقے سے، اب یہ قمیص ہے، یہ بازو کر لیں، اس نے گردن سے پکڑا ہوگا یا کہیں سے جب کھینچا تو قمیص پیچھے سے ایسے پھٹ گئی. بندہ آگے کی طرف گیا تو قمیص پھٹ گئی. تو قدا اس نے پھاڑا، اور یہ معروف کے قاعدے ہیں. اس نے پھاڑا، یقدو وہ پھاڑتا، یقدو وہ پھاڑتا ہے. اور مجہول کا قاعدہ کیا ہے؟ جس میں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں پھاڑنے والا کون ہے، تو اس کا ایک ہی وزن ہے فعلا. کیا وزن ہے جی؟ فعلا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ قددا، اور اس سے پھر یہ بن گیا قدہ، یعنی پھاڑا گیا. یعنی اس نے پھاڑا اور پھاڑا گیا. تو قدہ اگر ہو ان کی قمیض، قدہ پھٹی ہوئی، پھاڑی گئی. ٹھیک ہے جی. اگر ان کی قمیض پھاڑی گئی ہو
من سے، من حرف जर جر ہے، قبلن قاف بے اور لام مادہ ہے، कुबिल تو اس مستقبل بھی اسی سے استقبل یستقبل، وہ بھی آگے کے مفہوم میں آتا ہے، آگے کے ہیں جی، تو آگے کا مفہوم جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا آگے، ٹھیک ہے جی۔ تو قبلن کس چیز کو کہتے ہیں؟ गुज़श्ता पहला قبلن کہتے ہیں اگلے حصے کو، اگلے حصے کو کہتے ہیں۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ اسی آیت میں اگلی آیت میں آ رہا ہے दुबुर دبرن، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ पिछला हिस्सा پچھلا حصہ، آخری حصہ، یہاں پہ اگلا حصہ یا پہلا حصہ، اور یہاں پہ پچھلا حصہ یا आखिरी हिस्सा آخری حصہ، یہ ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے۔ تو قبلن اگلے حصے کو کہتے ہیں۔ ان کانا قمیصہ قد من قبلن، اگر ان کی قمیص ہو قدہ پھٹی ہوئی، من قبلن اگلے حصے سے، یعنی جو قمیص کا آگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اگلا حصہ جو فرنٹ پورشن ہے، اگر وہ پھٹا ہوا ہے فا، تو پھر جواب آ گیا شرط کا فا، پس کیا ہے پھر؟ صدقت، سواد دال اور قاف، صدقہ یصدقو، کیا مطلب ہے جی؟ سچ بولنا۔ صدقہ یصدقو کا کیا مطلب ہے؟ सच बोलना سچ بولنا، یصدقو۔ اب اس کا فائل بنائیں تو کیا بنے گا جی؟ सादिक صادقن، سچ بولنے والا۔ مفعول بنے گا مصدوقن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہوا صادق المصدوق، سچ بولنے والے بھی ہیں اور ان کو سچا مانا بھی جاتا ہے۔ تو صدقہ اس ایک مذکر نے، सच बोलना صدقہ دو نے بولا، صدقو سب نے بولا، اور صدقت، उस मुअन्नस اب یہ تے آ گئی، یہ فائل کیا ہے؟ واحد مؤنث गायब غائب، وہاں پہ جو موجود نہیں، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی، اس نے، सच बोला اس مؤنث نے کہا، کیا کہا جی؟ سچ کہا، سچی بات اس نے کہی۔ اگر قمیص حضرت یوسف کی فرنٹ سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، تو اس जी وہ عورت نے سچ کہا ہے، واہ اور ہوا وہ، اب یہ وہ کون ہے جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، یعنی وہ ہوا اس حال میں، واؤ کے بعد ضمیر آ گئی تو کیا مراد ہوا؟ حال، اس حال میں کہ ہوا وہ، من الکاذبین، من سے ہے، الکاذبین کذبا، झूठ یہ کس چیز کا الٹ ہے جی؟ صدق کا، صدقہ یصدق، کذبا یکذب، کذبا یکذب کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اور اس کا فاعل بنائیں، کیا بنے گا جی؟ فاعلن کے وزن پر کاذبن، کاذبن کا کیا مطلب؟ جھوٹ بولنے والا، جھوٹا، جھوٹا۔ تو کاذبن سے جمع بنائیں تو کاذبون، ٹھیک ہے جی۔ تو کاذبون حالت واو جب آ گئی تو سمجھ آ گیا، اور پیچھے پیش بھی آ گئی، یہ حالت رفع میں ہے، اور اس کی نصب جر کیا بنتی ہے؟ کاذبین، یا نون آ جائے گا واو نون کی جگہ پہ، کاذبین جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بولنے والوں، من میں سے۔ یہ کیوں اس کی حالت جر آئی جی؟ کیونکہ پیچھے من آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہو حضرت یوسف کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی، من قبل فرنٹ سے، فصدقت، تو پھر اس عورت نے سچ کہا ہے، اس حال میں کہ وہ لڑکا جو بول رہا ہے وہ جھوٹ ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ یہ شرط کے طور پہ اس نے بات کہی ہے۔ اب دوسرا حصہ بالکل ایک جیسا ہے، تو اس لیے پھر اس آیت کے ساتھ ہی اس کو بھی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ کتنا فرق ہے جی؟ اب یہاں پہ کیا فرق ہے؟ ان کانا قمیصہ قد من دبرن، تھوڑا سا فرق آیا۔ فا، اب یہ
کذب کا جو تھا یہ یہاں پہ آ گیا، اور صدق جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا. جی فصدقت کی جگہ کیا آ گیا؟ کذب فکذبت وہو من الصادقین. اتنا سا فرق آ گیا، پورے جملے میں 3 لفظ آگے پیچھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. باقی ان شرطیہ اگر کانا ہو قمیص ہو، اس کی قمیص یعنی حضرت یوسف کی قدہ پھٹی ہوئی، من سے دبرن پچھلے حصے سے، اگر یعنی ان کی قمیص کا پچھلا حصہ پھٹا ہوا ہو تو اب یہ فا جواب شرط آ گیا ہے. پس کذبت، کذبا بھی ہم نے پڑھا، کذبا یکذبو، کذبا اس نے ایک مذکر واحد مذکر غائب نے جھوٹ بولا، کذبا 2 نے بولا، کذبو سب نے بولا، اور کذبت واحد مؤنث غائب. پس اس عورت نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا. فکذب اس مرد نے بولا، کذبت اس عورت نے جھوٹ بولا. فکذبت تو اس عورت نے جھوٹ بولا، واہ ہوا اس حال میں کہ یہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، من اب کاذبین نہیں آیا بلکہ صادقین. اب یہ صادقون تھا سچ بولنے والا، تو صادقون سے صادقین بن گیا سچ بولنے. صادقین کیوں بنا؟ من حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو سچ بولنے والوں میں سے ہیں یعنی سچے ہیں. ان کان قمیصہ من دبر، اگر پیچھے سے قمیص پھٹ گئی تو حضرت یوسف سچے ہیں، عورت جھوٹی ہے. اب اگلی آیت کل انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں واضح ہے، فلما رأى قمیصہ، جب اس حضرت یوسف کی قمیص اس نے دیکھی، قد من دبرن پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدکن، اس نے کہا ہائے عورتوں تمہاریاں چالاں. یہ بات کس نے کہی ہوگی؟ عزیز مصر. اس نے تو کہنے والے نے تو کہا نا جا کے دیکھ لو. اب وہ دیکھنے کے لیے تو نہیں گیا نا حضرت یوسف کے پاس، دیکھنے کے لیے تو عزیز مصر ہی ہے نا. دیکھا کس نے تھا؟ عزیز مصر دروازے پہ کھڑا تھا. جب اس نے حضرت یوسف کی قمیص دیکھی پھٹ گیا. تو وہ کہاں پہ تھے حضرت یوسف بھی اور زلیخا بھی؟ گھر میں. وہ واپس گھر میں آیا جب اس نے حضرت یوسف کی قمیص دیکھی اور کچھ بھی نہیں. جو ہی قمیص دیکھی تو پھر اپنی بیوی کی طرف سے دیکھ کے کہا کہ تمہاری چالیں عورتوں کی جو ہیں کتنی بات ہے، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں بڑی سخت ہوتی ہیں. مرد غریب کا بچہ کیا جانے عورتوں کی چالیں کتنی سخت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈرتے ہیں نا جی بیویوں سے، الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں تو ڈرتے ہیں نا جی، سارے ہی ڈرتے ہیں. اور دیکھو نا کوئی 3-4 بیویاں ہوں تو بندے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ڈرتا کہاں سے ہو، کس جگہ سے کتنا ڈرتا ہوں. پورشن میں تقسیم ہو جاتا ہے. وہ فائدے چ نہیں اچھا جی چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. کھ بھی نہیں ہونا، میں ڈرے پھرنے کرو 2-2 3 روز پانے اور کرنے کچھ. قال ہی، قال میں قاف کو موٹا پڑھنا ہے. قال ہی راودتنی، را کو موٹا پڑھنا ہے، دال کو پتلا پڑھنا ہے، تے کو پتلا پڑھنا ہے. راودتنی عن نفسی وشاہد شاہدم من اہلہا. شاہدن نہیں پڑھنا کیونکہ نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم نہیں پڑھتے، نون نہیں پڑھتے بلکہ شاہدم پڑھنا. شاہدم نون کا اظہار کرنا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہلکی ہے. من اہلہا، ان زبان تالو کے ساتھ ہے نہیں لگانی. ان کانا، کاف پتلا پڑھنا ہے. کانا پتلا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہ سر، جبڑے کو نیچے کی طرف ڈال کے پڑھنا ہے. کانا موٹا نہیں پڑھنا.
آگے کاف قمیص کا موٹا پڑھنا ہے، قمیصہ قمیصہ قد قد من من دبر قبل فکذبت فكذبت وهو وهو من الصادقین۔ من الصادقين صدق اللہ العظیم۔ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم